ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا أوصله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى فإنه لا يضر إلا نفسه ولن يضر الله شيئا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما اللهم رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال الله عز وجل في القرآن أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر فإن البر يهدي إلى الجنة رواه مسلم أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی، رفعت و بلندی اس اللہ احکم الحاکمین کی ذات کے لیے ہے جو ہم سب کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، ہم سب کا داتا ہے، نفع نقصان کا مالک ہے، بگڑیاں بنانے والا ہے، علی کل شیء قدیر ہے، موت و حیات کا مالک ہے۔ بے شمار لا تعداد انگنت درود و سلام سید الاولین والآخرین، امام مجتبی، امام الرسل، خاتم الانبیاء، آقائے دو جہاں، کائنات کے سردار نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے، وہ نبی جو ہم سب کی رہبری کے لیے، رہنمائی کے لیے، پیشوائی کے لیے اس کائنات میں دوسرے نبیوں کی طرح مبعوث کیے گئے۔ دعا ہے اللہ ہم سب کو اس نبی کا سچا مطیع اور فرما بردار بنائے۔ حضرات و سامعین، قرآن مجید کا ایک مقام اور ہمارا وہی موضوع جو پچھلے 2 جمعوں سے ہم سنتے آ رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، کہ ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ
اور سیدھی سیدھی بات کرو، یعنی کہ سچ بولو۔ اس کا فائدہ بھی ہم نے سنا، اور پچھلے جمعے کے اختتام پہ ہم نے ایک آخری بات جو سماعت کی کہ عام گفتگو میں بھی ہم نے سچ ہی بولنا ہے۔ یہ بات ہماری مکمل ہوئی تھی، اور ہم نے وعدہ کیا تھا کہ آئندہ جمعے ہم اس بات کو بیان کریں گے کہ عام گفتگو میں جو سچ نہیں بولتا، جو بندہ عام گفتگو میں بھی جھوٹ ہی بولتا ہے، آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے اس بندے کے متعلق کیا بیان فرمایا، وہ بندہ کس طرح کا ہے، اس کی کیفیت کیا ہے۔ آئیے آج ہم ان نشانیوں کو، ان بندوں کو پرکھتے ہیں کہ جو عام گفتگو میں بھی صرف اور صرف جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں، جھوٹ کو اپنی زندگی میں شامل کرتے ہیں۔ سچ ان کی باتوں سے، عام باتوں سے بھی سچ چھلکتا ہوا نظر نہیں آتا۔ حضرات، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا آیت المنافق ثلاث، منافق کی کتنی نشانیاں ہیں؟ 3۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا منافق کی 3 نشانیاں ہیں۔ اذا حدث کذب، وہ جب بھی بات کرے گا جھوٹ ہی بولے گا۔ جھوٹے انسان کی نشانی، منافق بندے کی نشانی یہ ہے کہ وہ جب بھی بات کرے گا جھوٹ پہ ہی اپنی بات کرے گا، وہ خاص گفتگو ہو یا عام گفتگو ہو۔ یہاں پہ ایک عام گفتگو کی بات ہو رہی ہے، تو جو بندہ عام روٹین میں بھی جھوٹ ہی بولتا ہے، عام روٹین میں بھی اس کی زبان سے جھوٹ ہی نکلتا ہے، جھوٹی باتیں ہی نکلتی ہیں، وہ عام روٹین سے ہٹ کے سچ بول سکتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اذا حدث کذب، جب بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا۔ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، اسی زبان سے ہی وعدہ کیا ہے، جب وعدہ کرے گا تو وعدہ پورا نہیں کرے گا، وعدے کی خلاف ورزی کرے گا، وعدے پر پورا نہیں اترے گا۔ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، جب اس کے پاس امانت رکھی جائے گی یہ امانت میں خیانت کرے گا۔ 3 نشانیاں بیان فرمائیں، اور اگلی حدیث آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اربع من کن فیہ کان منافقا خالصا، جس بندے کے اندر یہ 4 چیزیں پائی جائیں خالص منافق ہے، پکا منافق، شک والی کوئی بات ہی نہیں رہ گئی۔ حالانکہ پہلی حدیث میں ہم نے سنی ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت والی زبان پر ہمارا ایمان ہے، یقین ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت والی زبان سے جو الفاظ نکلے ہیں، نعوذ باللہ جھوٹ تو بڑی دور کی بات ہے، ہم ان میں شک بھی نہیں کر سکتے۔ اگر شک کیا تو میرا اور آپ کا ایمان ہی ختم ہو گیا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا من کن فیہ اربع کان منافقا خالصا، جس بندے کے اندر یہ 4 چیزیں پائی جائیں وہ پکا منافق ہے، خالص منافق ہے۔ ومن کانت فیہ خصلۃ منہن کانت فیہ خصلۃ من النفاق، اور اگر 4 نہ بھی پائی جا رہی ہوں، چاروں میں ایک خامی اس کے اندر پائی جا رہی ہو، ان 4 نشانیوں میں سے اگر ایک نشانی بھی اس کے اندر پائی جا رہی ہو تو سمجھ لیں 1 درجے کا یہ منافق ہے۔ اگر 2 ہو گئیں، اگر 3 ہو گئیں، اگر 4 ہو گئیں، ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کی کیفیت کیا ہوگی۔ 2 ہو گئیں تو سمجھ لیں کہ 2 آدھا ہو گیا، یہ آدھا منافق ہے۔ اگر 3 ہو گئی، 3 اس سے یہ منافق ہو گیا، اور اگر 4 ہو گئی تو نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ پکا منافق ہے۔ وہ کون سی ایسی نشانیاں ہیں، وہ کون سے ایسے گناہ ہیں کہ جس بندے کے اندر وہ پیدا ہونا شروع ہو جائیں، جس بندے کے اندر وہ گناہ شامل ہو جائیں، وہ انسان منافق بن جاتا ہے، مومن رہتا ہی نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اذا اؤتمن خان، جب بندے کے پاس امانت رکھی جائے وہ اس کا حق ادا نہ کرے، امانت میں خیانت کرے، ایک خامی اس کے اندر پائی جا رہی ہے، سمجھ لے یہ 1% کا منافق ہے، ایک منافق کی نشانی اس کے اندر پائی جا رہی ہے۔ فرمایا وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، جب بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا۔ 2 نشانیاں اگر اس کے اندر پائی جا رہی ہیں، بات کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، امانت میں خیانت۔ اچھا، ایک امانت ہے کہ ہم کسی کے پاس اپنا سامان رکھوا دیں، اپنا پیسہ روپیہ رکھوا دیں، اپنے زیورات رکھوا دیں، ایک امانت یہ ہے۔ عموماً ہمارے ذہنوں میں اور یہی ایک کنسیپٹ ہوگا کہ یار یہی ہے بس امانت، کہ کسی کے پاس اپنا پیسہ روپیہ رکھوا دیں، اپنا زیور رکھوا دیں، اپنی کچھ خصوصی ضروری چیزیں محفوظ کرنے کے لیے آپ کسی کے پاس امانت رکھوا دیں، بس یہ امانت ہے۔ حضرات، صرف یہ امانت نہیں ہے،
ایک بندہ آپ سے اپنے دل کی بات کرتا ہے، ایک ہے کہ غیبت کر رہا ہے، دونوں کو سوچنا چاہیے۔ غیبت کر رہے ہیں یہ ایسے ہیں جیسے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا رہے ہیں۔ ایک ہے غیبت، ایک ہے کہ ویسے ہی کوئی بات کر رہا ہے، میاں بیوی کا معاملہ ہے، ماں بیٹی کا معاملہ ہے، باپ بیٹے کا معاملہ ہے، گھر کا معاملہ ہے، کاروبار کا معاملہ ہے، فیکٹری کا معاملہ ہے، ضروریات زندگی کے معاملات ہیں۔ انسان ایک دوسرے سے اپنی بات شیئر کرتا ہے اپنے دل کو ہلکا کرنے کے لیے، لیکن یہ اس کی بات کو دوسروں کے ساتھ جب شیئر کرے گا یہ امانت میں خیانت کر رہا ہے۔ اپنے گھر کے معاملے کو، ایک بیٹی، ایک بہو، ایک عورت اپنے گھر کے معاملے کو جب دوسروں کے ساتھ شیئر کرے گی تو یہ منافق بن رہی ہے۔ منافقت کی ایک خصلت اس کے اندر پائی جا رہی ہے، سمجھ لیں، پیسہ روپیہ چیزیں ادھر ادھر کا لین دین کر لینا اور ایک دوسرے کے پاس ان کو حفاظت کے لیے رکھوا دینا، صرف یہ امانت نہیں ہے، باتیں بھی امانت ہیں، گھر کے معاملات بھی امانت ہیں۔ اور جس نے اس امانت میں خیانت کی، میں نہیں کہہ رہا، تاجدار نبوت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس نے خیانت کی ہے، یہ منافق ہے۔ اللہ ہم سب کو اس برے عمل سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، جب وعدہ کرتا ہے تو غداری کرتا ہے، وعدہ پورا نہیں کرتا۔ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، جو ہمارے اندر ایک بات عام پائی جاتی ہے، تھوڑا سا لڑائی کا ماحول بن جائے گالی گلوچ پہ اتر آتے ہیں۔ کتنی نشانیاں ہو گئیں، بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا، امانت رکھی جائے گی تو خیانت کرے گا، وعدہ کرے گا تو خلاف ورزی کرے گا، لڑائی جھگڑے والا سین ہو جائے، لڑائی جھگڑے والا معاملہ ہو جائے تو کیا کرے گا، گالی گلوچ پہ اتر آئے گا، گالیاں بکنی شروع کر دے گا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جس بندے کے اندر یہ چار چیزیں پائی جا رہی ہوں، نبوت والی زبان نے اعلان کیا یہ پکا منافق ہے، شک کی کوئی گنجائش نہیں رہتی۔ اللہ ہم سب کو اسے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جس بندے کے اندر ایک ہے، دو ہیں، تین ہیں، منافقت کی نشانیاں اس کے اندر پائی جا رہی ہیں، اس کو اس پر غور و فکر کرنا چاہیے، اللہ سے معافی مانگنی چاہیے، اللہ سے استقامت کی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ میں منافق نہیں بننا چاہتا، میں مومن بننا چاہتا ہوں۔ اے اللہ میرے اندر یہ خامی ہے، یہ کمی ہے، میں نے اپنے ایمان کو ٹٹولا ہے، آج میں نے پرکھا ہے، مجھے لگ رہا ہے میرے اندر یہ چیزیں پائی جا رہی ہیں، اے اللہ جو ہو گیا مجھے معاف کر دے، آئندہ سے میں خود بچنے کی کوشش کروں گا، استقامت تو مجھے عطا کر دے۔ دعا کیا کریں۔ اللہ احکم الحاکمین ہم سب کو منافق کی جتنی بھی نشانیاں ہیں ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے ساتھ ساتھ عام گفتگو ہو یا خاص گفتگو ہو، اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے، جھوٹ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، سچوں کا ساتھ دینے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ سچوں کا ساتھ اور سچ بولنے والا عمل کتنا بڑا ہے، آپ اس آیت کو سن کے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ احکم الحاکمین نے سچے لوگوں کے لیے کیا کچھ تیار کیا ہے۔ اللہ احکم الحاکمین کہتے ہیں قال اللہ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم لہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا۔ اللہ اس دن کہے گا، کس دن؟ یوم ینفع الصادقین صدقہم، کل قیامت کا دن ہوگا، آسمان والا رب خود اعلان کرے گا قال اللہ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، آج ایسا دن ہے کہ سچوں کو سچائی کا آج نفع دیا جائے گا، جو سچ بولتے رہے آج ان کو ان کا سچ فائدہ دے گا، اور فائدے میں ان کو ملنے کیا لگا ہے، لہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا۔ دنیا میں انسان کو کسی اچھی سے اچھی اسکیم میں بھی جگہ مل جائے نا، بیریا ٹاؤن ہماری نظر میں بڑی اچھی ہے، وہاں پہ انسان کو اچھا پلاٹ مل جائے، اچھا گھر مل جائے، زندگی سکون میں ہو جائے، لیکن ملک ریاض سانو پوری زندگی کی گارنٹی نہیں دے سکتا کہ اب آپ لوگوں نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہاں پہ رہنا ہے۔ ایک دن مرنا تو ہے نا، مر کے دنیا چھوڑ کے جانا ہے کہ نہیں؟ اللہ کہہ رہے ہیں جب تم سچ بولو گے، کل قیامت کو تمہارا سچ میں لوگوں کے سامنے بیان کروں گا، اور تمہارا وہ سچ تمہیں ایسا فائدہ دے گا، ایسے انعامات سے نوازے گا، جنات تجری من تحتها الانہار، ایسے باغات جن کے نیچے سے نہریں جا رہی ہیں، خالدین فیہا ابدا، وہاں پہ تمہیں موت نہیں آئے گی،
ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تم ان باغات کے مالک بنا دیے جاؤ گے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اور سچ بولو، سچوں کا ساتھ دو۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ ایسے لوگوں سے اللہ راضی ہو جاتا ہے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ اور کامیابی یہ نہیں کہ میں اس سے بات کر لوں، اس کے دل میں گھر کر لوں، اس کو اپنا ساتھی بنا لوں، اس کو اپنا دوست بنا لوں، اس کے ساتھ میرا کندھا جڑا ہو، اس کے ساتھ میں شانہ بشانہ چلوں۔ کامیابی یہ ہے کہ میں اپنے رب کو سچ بول کے راضی کر لوں، اور رب کی زبان سے میں اپنے لیے یہ اعلان کروا دوں، ذالک الفوز العظیم، یہ وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں۔ دنیا کے ساتھ یاری لیکن سچ کے ساتھ، دنیا کے ساتھ دوستی لگائیں لیکن سچ کو ضرور شامل رکھیں، سچ کو شامل ہم کر لیں۔ اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، کل قیامت کو یہ جو انعامات ابھی ہم نے سنے ہیں، اللہ اپنی رحمت سے ہم سب کو ان کا حقدار بنا دے گا۔ حضرات، سچ بولنا اللہ نے اپنے قرآن کی زینت بنایا، یہ کن لوگوں کی نشانیاں ہیں؟ سچ بولنے والے لوگ آخر ہیں کون؟ اللہ کہتے ہیں والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک ھم المتقون، وہ لوگ جو سچ بولتے ہیں، سچوں کا ساتھ دیتے ہیں، سچوں کے ساتھ رہتے ہیں، اولئک ھم المتقون، اللہ کہہ رہے ہیں یہ متقی لوگ ہیں۔ ایک انسان دوسرے انسان کو دیکھ کے کہے یار یہ بندہ نماز پڑھنے والا ہے، یہ زکوٰۃ دینے والا ہے، یہ رکوع اور سجود کرنے والا ہے، یہ پہلی کتابوں پر ایمان لانے والا ہے، قرآن پر آخرت پر اس کا ایمان ہے، میں اس کے مومن ہونے کی نشانی گواہی دیتا ہوں، یہ پکا مومن ہے۔ ہو سکتا ہے اس کے کہنے میں کوئی شک بھی ہو، اس کا ظاہر کچھ ہو، باطن کچھ ہو، فیصلہ غلط بھی ہو سکتا ہے، اس کی رائے غلط بھی ہو سکتی ہے، لیکن جو رائے آسمان والے رب کی ہے اس میں شک ہو سکتا ہے؟ آسمان والا رب کہہ رہا ہے والذی جاء بالصدق وصدق بہ، سچ بولتا ہے، سچے ہی اس کے ساتھ ہیں، اولئک ھم المتقون، یہ وہ لوگ ہیں جو متقی ہیں، لہم ما یشاءون عند ربہم ذالک جزاء المحسنین، یہ وہ لوگ ہیں کل قیامت کو جب اللہ ان کو انعامات کی بارشوں سے نوازے گا، جنت میں جو کچھ چاہیں گے اللہ احکم الحاکمین ان کو عطا کریں گے، یہ ان کی نیکی کا بدلہ ہے۔ نیکی کیا کرتے رہے ہیں؟ سچ بولتے رہے ہیں۔ نیکی کیا کرتے رہے ہیں؟ سچوں کا ساتھ دیتے رہے ہیں۔ نیکی کیا کرتے رہے ہیں؟ اپنے آپ کو جھوٹ سے بچایا، اپنے دوست احباب کو جھوٹ سے بچایا، خود بھی جھوٹ سے بچے، دوسروں کو بھی جھوٹ سے بچانے کی کوشش کرتے رہے۔ حضرات، جہاں پہ ہم نے سچ بولنا ہے، سچوں کا ساتھ دینا ہے، جھوٹ سے بچنا ہے، جھوٹوں کی رفاقت سے بچنا ہے، وہاں پہ یاد رکھیے عموماً ہم دیکھتے ہیں کہ جب کوئی معاملہ خراب ہو جائے نا تو دوستوں کے اندر ایک چیز دیکھی جاتی، یار فلاں میرا دوست اگر میری قسم دے دے پھر میری بات پہ یقین کر لو گے، پھر میری بات مان لو گے، اور وہ دوست بھی ایسا لائی لگ ہوتا ہے، قسم اٹھانے کے لیے فوراً سے پہلے تیار ہو جاتا ہے۔ اس کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ میں جھوٹی قسم اٹھا لوں تو اس کا انجام کیا ہو سکتا ہے۔ اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، ممبر رسول پہ کھڑا ہوں، میں نے اپنی ان گناہ گار آنکھوں سے اس شخص کو دیکھا ہے، اپنی آنکھوں سے خود دیکھا ہے، ایک ہے سنی سنائی بات، میں نے اپنی آنکھوں سے خود دیکھا ہے اس انسان کو کہ جس کے بیٹے نے چوری کی تھی اور پتہ چل گیا، اور جن کی چوری ہوئی تھی وہ اس کے باپ کے پاس گیا اور جا کے کہا کہ تیرے بیٹے نے چوری کی ہے، فلاں فلاں چیز تیری دکان پہ پڑی ہے، ہم نے اپنی چیزوں کو پہچان لیا ہے، لہذا ہمارا سامان واپس کر دو۔ باپ کہتا ہے میں قسم دینے کے لیے تیار ہوں، میں قسم دینے کے لیے تیار ہوں، میرا بیٹا چور نہیں ہے۔ اور باپ کو پتا تھا کہ میرے بیٹے نے چوری کی ہے۔ لوگ اکٹھے ہوئے، اس کو وضو کروایا گیا، مسجد میں گئے اور اس نے کہا میں سب کے سامنے قرآن اٹھا کے قسم اٹھاتا ہوں، اپنے بیٹے کی گواہی دیتا ہوں، میرے بیٹے نے چوری نہیں کی۔ اس نے وضو کیا، قرآن مجید کو اٹھایا، میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں ممبر رسول پہ کھڑا ہوں۔ اگلے دن ہی اس کا ایسا بھیانک ایکسیڈنٹ ہوا، ٹانگیں دونوں ٹوٹ گئیں، اور دوبارہ جب تک وہ مر نہیں گیا اپنی چارپائی سے اٹھا نہیں۔ اس کی زبان پہ فالج ہو گیا، زبان نے حرکت کرنا بند کر دی، اذان نے جواب دے دیا۔ ایک چیز نہیں، کئی ساری چیزیں ان کے گھر سے برآمد ہوئی، اور جب اس کا یعنی کہ یہ ایکسیڈنٹ والا بندہ
جب یہ مر گیا، اس کے مر جانے کے بعد اس کے گھر سے ہی گواہیاں آ رہی تھیں کہ یار واقعی ایسی چوری کی تھی۔ حضرات سچوں کا ساتھ دیں گے نا تو انشاءاللہ اس طرح کی نوبت آئے گی نہیں۔ آپ کو جھوٹ بولنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ ایک انسان کل قیامت کو اپنے گناہوں کا بوجھ نہیں اٹھا پائے گا تو دوسروں کے گناہوں کا بوجھ کیسے اٹھائے گا؟ ایک انسان کے اندر 1 من وزن اٹھانے کی ہمت ہے، طاقت ہے، کیا وہ 2 من اٹھا سکے گا؟ کسی اور کے گناہوں کا بوجھ یہ اپنی کمر پر کیوں لا دے؟ کیوں لے کے جائیں گے ہم کسی کا بوجھ؟ ہم تو خود اتنے گناہ گار ہیں۔ حضرات قسم اٹھانی ہے، قسم اٹھانی ہے تو وہ بھی سچی قسم اٹھانی ہے۔ یہ ہمارا دین اتنا پیارا ہے، اتنا بہترین ہمارا دین ہے، اتنا خوبصورت اللہ نے ہمیں اسلام دیا ہے کہ اس جیسا مذہب پوری کائنات میں نہیں ہے، جو ہماری ہر موقع پر، ہر جگہ پر، زندگی کے ہر موڑ پر، زندگی کے ہر لمحے میں میری اور آپ کی تربیت کے لیے کوشاں ہیں۔ حضرات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، لا تحلفوا بآبائکم۔ عموماً ہم سنتے ہیں مینوں میری ماں دی قسم، تینوں تیری ماں دی قسم، تینوں تیری بہن دی قسم، چک پھر قرآن دی قسم۔ یہ قسمیں ہم کھاتے ہیں، ہمارا ایک دستور بن چکا ہے، ہماری زبانوں پہ یہ الفاظ، ماں کی قسم ہے، باپ کی قسم ہے، بہن کی قسم ہے، میں اپنے سر دی قسم کھانا، قرآن کی قسم کھاتا ہوں، فلاں چیز کی قسم، فلاں چیز کی قسم۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا لا تحلفوا بآبائکم ولا بأمہاتکم۔ اے لوگو پہلی بات یاد رکھنا، اللہ کے علاوہ کسی کی قسم نہیں اٹھانی، اپنے ماؤں کے ناموں کی قسم نہیں اٹھانی، اپنے باپوں کے ناموں کی قسمیں نہیں اٹھانی، ولا بالانداد، اور جھوٹی قسمیں بھی نہیں کھانی۔ کیا نہیں کرنا؟ جھوٹی قسمیں بھی نہیں کھانی۔ ولا تحلفوا الا باللہ، قسم اٹھانی ہے تو کس کی؟ صرف اور صرف اللہ کی، اور اللہ کی قسم بھی کب اٹھانی ہے؟ ولا تحلفوا باللہ عز وجل الا وانتم صادقون، اللہ کی قسم بھی تب اٹھانی ہے جب تم سچ پر ہو، جب تم سچ پر ہو۔ اگر تم دیکھو کہ میرا دوست ہے، میرا بھائی ہے، میرا رشتہ دار ہے، یہ جھوٹ پر ہے اور جھوٹی گواہی میرے سے دلانا جا رہا ہے، کنارہ کر لیں، پیچھے ہو جائیں۔ یہ دنیا میں آپ جھوٹ بول کے اس کو تھوڑی دیر کے لیے بچا تو سکتے ہیں، لیکن کل قیامت کو کون بچائے گا؟ اس دوست نے بھی تیرے کام نہیں آنا، اس ماں نے بھی تیرے کام نہیں آنا، اس باپ نے بھی تیرے کام نہیں آنا، اس بھائی نے بھی تیرے کام نہیں آنا، کوئی کسی کا کام نہیں آنے والا۔ تو پھر ہم ان کے لیے جھوٹی قسمیں کیوں اٹھائیں؟ کسی کے لیے کوئی جھوٹی قسم اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی قسم اٹھانی ہے، اپنے ماں باپ، بہن بھائی، عزیز و اقارب، کسی اور کی، یہ قرآن کی قسم، قرآن بڑا عزت والا ہے، لیکن قسم کس کی اٹھانی ہے؟ جس نے اس کو عزت عطا کی ہے، جس نے اس کو عزت سے اس دنیا میں بھیجا ہے، جو تمام عزتوں کا مالک ہے، ہمارا رب۔ قسم اٹھانی ہے تو اس اللہ کی قسم اٹھانی ہے، لیکن وہ بھی اس وقت کہ جب تمہیں پتہ ہو کہ تم سچ پر ہو، تمہارے اندر کوئی کھوٹ نہیں ہے، تمہارے اندر کوئی عیب نہیں ہے، اس وقت تم سچ بولو، اللہ سچ کا ساتھ دیتا ہے۔ حضرات گواہیاں دینے والے سب کو سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے، سچوں کا ساتھ نصیب فرمائے، جھوٹ سے ہم سب کو بھی بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جھوٹوں کی رفاقت اور جھوٹوں کی صحبت سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔